کا دین اور ترانہ جس وقت گونجنے لگ گیا، میرے آقا بھی پیچھے پیچھے پہنچ گئے۔ اب میرے آقا نے مسجد بنو سالم میں پہلا جمعہ پڑھانا ہے، لیکن آقا کے آنے سے پہلے اسد بن زرارہ نے جمعہ اپنے اتحاد سے شروع کر دیا ہے، اور میرے آقا نے خط لکھ کے اس جمعے کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ پتہ یہ چلا صحابی یہ کام کو شروع کرے، اس صحابی کے ساتھ وجدان رسول اللہ کا ہوتا ہے، صحابی کے پاس ذوق پیغمبر والا ہوتا ہے، پیچھے سے پیغمبر کی تائید آ جائے تو یہ شرعی حکم بن جاتا ہے، یہ شریعت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ جمعہ شروع کرنے والا صحابی رسول ہے، اوپر سے تائید کرنے والا محمد رسول اللہ ہے۔ آج تک دنیا جمعہ پڑھ رہی ہے، میرے آقا کا حکم سمجھ کے پڑھ رہی ہے، اور صحابی کی شروع کردہ سنت سمجھ کے پڑھ رہی ہے۔ جمعہ پہلا میرے آقا نے بنو سالم کے محلے میں پڑھایا، اور پھر اس جمعے میں آپ دیکھیں پہلی تقریر ہے میرے آقا کی، پہلی تقریر ہے، اور یہ تقریر آپ بخاری شریف میں پڑھیں، حدیث کی کتابوں میں پڑھیں۔ 13 سالہ ظلم و ستم سہ کر اور 7 دن کا سفر کر کے 10 دنوں کے بعد میرے آقا یہاں پہنچے، وہاں مارا، وہاں ستایا، وہاں گھر سے نکالا، قتل کا مشورہ کیا، پھر رستے میں بھی نہیں چھوڑا، 100 اونٹوں کا انعام رکھا، جو ابو بکر کا سر لائے 100 اونٹ دیں گے، محمد کا سر لائے 100 اونٹ دیں گے، یہاں تک ستم کرتے رہے۔ آج ان ظلم و ستم کے بعد میرے آقا کا پہلا بیان اور پہلی تقریر شروع ہونے لگی ہے۔ پوری حدیث کی کتاب میں سارا جمعے کا خطبہ اٹھا کر دیکھیں، میرے آقا نے حرف غلط کی طرح بھی یہ نہیں کہا کہ ابو جہل نے کیا کیا تھا، امیہ نے کیا کیا تھا، ابو لہب نے کیا کیا تھا۔ میرے آقا نے کسی کا شکوہ نہیں کیا، بلکہ اپنے سامعین سے حضور نے صرف اتنی بات فرمائی، فرمایا اتق اللہ، میں تمہیں ساری تقریر میں ہر طرف آپ کو تقویٰ نظر آئے گا، اللہ کا ڈر نظر آئے گا، عبادت نظر آئے گی، آپس کا اتحاد و اتفاق نظر آئے گا، دین کے اوپر استقامت نظر آئے گی، نبی علیہ السلام کی سنتوں کی تعلیم نظر آئے گی۔ حضور علیہ السلام صرف یہی تعلیم دے کر جمعہ پڑھا کے وہاں سے نکل چلے، اور چلتے چلتے میرے آقا کی خبر مدینے میں پہنچ چکی ہے۔ اس وقت کا یثرب، آج کا مدینہ، اس میں خبر پہنچی، اور مدینے کے اندر ایک محلہ ہے جس محلے کا نام ہے بنو نجار کا محلہ۔ نجار عربی کے اندر بڑے کا کام کرنے والے کو کہتے ہیں، مستری اور ترخان کو کہتے ہیں، یہ مستریوں کا محلہ اور بنو نجار کا محلہ۔ اس بنو نجار کے محلے میں حضور علیہ السلام کے دادا عبد المطلب کے نانا رہتے تھے اور ماموں رہتے تھے، گویا حضور کا یہ نانہال ہے، رسول اللہ کے نانہال کا محلہ۔ اور اس بنو نجار کی عورتیں بھی، بچے بھی، بڑے بھی باہر نکلے، عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھی، مرد باہر استقبال کے نکلے، اور بچے بھی استقبال کے لیے آئے، عورتیں اور بچے اور بچیاں چھوٹی چھوٹی میرے آقا کا استقبال کر رہی ہیں، ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ مکے والوں نے مار کے نکالا تھا، اور یہاں ہر آنکھ آقا کے دیدار کو ترس رہی ہے، یہاں ہر آنکھ آقا کے دیدار کو ترستی ہے۔ تم قدر نہ کرو تو نہ کرو، یہ قدر کریں گے، قدر والے لوگ ہم پیدا کریں گے، پھر قدر بھی کیسی ہے۔ جملے ایسے عجیب ہیں، ابھی تک وہ مسلمان بچیاں نہیں ہے، گویا بچیوں کو کیا پتا، لیکن ان بچیوں کی زبانوں سے اللہ نے وہ جملے کہلوا دیے جو میرا تیرا ایمان ہونے چاہیے، جو میرا تیرا عقیدہ ہونا چاہیے، جو میرا تیرا عمل ہونا چاہیے۔ ان بچیوں نے دف بجاتے ہوئے یہ جملے کہے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی المبعوث فینا جیت بالامر المطاع۔ آج کا داڑھی منڈوانے والا ان بچیوں کے اسٹول پہ غور کر لے، آج کا پینٹ شرٹ پہننے والا بچیوں کی اس بات پہ غور کر لے، آج یہود و نصارہ کی تہذیب میں غرق ہونے والا بچیوں کے جملے پہ غور کر لے۔ خدا کی قسم، دل کی کایا پلٹ سکتی ہے، دل کی کائنات بدل سکتی ہے۔ بچیاں کہہ رہی ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، عربی میں پہلے دن کے چاند کو ہلال کہتی ہیں، اور جو چاند چھوٹا ہوتا ہے چودھویں سے کم کا ہو، یا چودھویں کے بعد 29ویں سے پہلے کا ہو، اس چاند کو قمر کہتے ہیں۔ جو کہاں چاند چھوٹا ہو لیکن بڑا ہو رہا ہو اس کو قمر کہتے ہیں، اور جو درختی کی طرح ہو اس کو ہلال کہتے ہیں۔ لیکن جو چاند بالکل چودھویں کی رات کو چمک رہا ہو اور پورا چاند ہو، اس چاند کو بدر کہتے ہیں، بدر کامل کہتے ہیں۔ بچیوں نے یہ نہیں کہا طلع الہلال علینا، بچیوں نے یہ نہیں کہا طلع القمر علینا، یہ نہیں کہا کہ قمر طلوع ہوا، یہ نہیں کہا کہ ہلال طلوع ہوا، حالانکہ طلوع تو ہلال ہوا کرتا ہے۔ بچیاں ہیں، مدینے کی محبت بڑی بچیاں ہیں، کہنے لگی طلع البدر علینا، ہم پہ وہ چاند طلوع ہے جو چودھویں کا پورا چاند ہے، جو چودھویں کا پورا چاند ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، یہ وداعی کی جو پہاڑیاں ہیں نا، ان پہاڑیوں سے اور
जिन पहाड़ियों से उतरे वो पहाड़ियां भी क्या अजीब पहाड़ियां हैं। उन पहाड़ियों पे खड़े होकर मेरे आका ने, मेरा मौजू आज का शायद हिजरत से भी निकल जाए, मैं एक ही नुक्ता अर्ज करूंगा। मेरे आका जब उन पहाड़ियों से नीचे उतर रहे थे, मेरे आका ने एक जुमला कहा था, वल्लाहि ला उखरिजतु लौला उखरिजतु लमा खरजतु फीका। ए मक्का तू मुझे इतना महबूब है, ए मक्का तू मुझे इतना पसंद है, अगर तेरे वासी मुझे यहाँ से जोर से न निकालते, मार मार के न निकालते, तो मैं कभी भी तुझसे न निकलता। तू पूरी दुनिया के सारे शहरों से ज्यादा महबूब है मुझे। यहाँ पर हजरात ने जो कोशिश की और इज्तिहाद किया और पूरी उम्मत का इजमा नकल किया। हमारे अकाबिर ने कहा मक्का और मदीना, मदीना दुनिया के शहरों में फजीलत वाला है, लेकिन जब मक्के और मदीने दोनों का तकाबुल आएगा ना, तो फिर मदीना दूसरे नंबर पर है, मक्का पहले नंबर पर है। मक्का पहले नंबर पर है, मदीना दूसरे नंबर पर है। मैं नहीं कहता, मेरा कोई उस्ताद नहीं कहता, उम्मत का जमहूर कहता है, उम्मत का इजमा कहता है। और उम्मत का जमहूर इसलिए कहता है, मक्के के अंदर वो हरम है, जिस हरम में किसी मक्खी को मारना भी गुनाह है, जिस हरम में घास को काटना भी गुनाह है, जिस हरम के अंदर अपने कातिल को भी कत्ल करना गुनाह कबीरा है, वहां नहीं मार सकते। इसलिए फरमाया मक्का तो इससे न निकलता, अगर ये लोग न निकालते तो दुनिया के सारे शहरों से मुझे महबूब है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आ रहे हैं, शेरों का तर्जमा सुने, फिर आगे चलते हैं। बच्चियां कहती हैं तलअल बद्रु अलैना, हम पे चौदहवीं का चांद तुलू है, मिन सनियातिल वदाई, इस वदा के पहाड़ों से, वजब शुक्र अलैना मा दअलिल्लाहि दाई। आज का कोई कम ज़र्फ होता, आज का कोई बदज़र्फ होता, वो कहता मक्के वालों ने मार के निकाला है, हमने अपना दी है, हुजूर को हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, हुजूर को हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। बच्चियां प्यार भरे मोहब्बत भरे लहजे में कहती हैं आपा हम आपकी शुक्रगुजार हैं, जब तक हमारी जिंदगी रहेगी, जब तक हमारी जिस्म जान का रिश्ता बाकी रहेगा, हम पे आपकी आमद का शुक्रिया अदा करना वाजिब रहेगा, हम पे आपकी आमद का शुक्रिया अदा करना वाजिब रहेगा। आप अगर कहीं और चले जाते, हमारा जोर नहीं था, वजब शुक्र अलैना मा दअलिल्लाहि दाई। आज तवज्जो करना, आज मेरे सामने क्लिंटन का चेहरा एक तरफ आया, एक तरफ हुजूर का चेहरा आया। अगर मेरे ज़हन में ये होता कि आका की आमद मेरे लिए शुक्रिया की वाजिब है और आका की आमद पर मैंने शुक्रिया अदा करना है, मैं कभी भी क्लिंटन के मुंडे हुए चेहरे को तरजीह न देता, आका के चेहरे को तरजीह देता। अगर मेरे सामने हिंदुओं वाली शादी आ जाए और मुसलमानों वाली शादी आ जाए, अगर मेरे ज़हन में ये होता कि मैंने आका की आमद का शुक्रिया मेरे ऊपर वाजिब है, अल्लाह ने हमें नबी दिया है, उसका शुक्रिया हम पे वाजिब है, हम कभी भी हिंदुओं की तरह ढोल बजा के शादियां न करते, कव्वालियां करा के शादियां न करते, हम आका वाली शादियां इख्तियार करते, हम रसूलुल्लाह वाली रस्म रिवाज शुक्र करते। लेकिन मदीने की बच्चियों को आका की आमद की कदर है, लेकिन तुझे और मुझे कदर नहीं है। अगर कदर होती मेरे चेहरे पे कभी उस तरह न चलता। मैं रोता हूँ और रोना आता है, इसलिए बार बार ये बात कहता हूँ, अगर मेरे आका की आमद का शुक्रिया और आका के आने की कदर मेरे पास होती, खुदा की कसम कभी मेरा हजाम बैठा हुआ दुकान पे कभी भी दाढ़ियां न मूंढता और कभी भी ये ना कहता कि मैं दाढ़ी नहीं मूंढूंगा, रोजी कहां से लाऊंगा, खाना कहां से खाऊंगा। और तू दाढ़ी मंडवाने वाले कभी तू ये ना कहता अगर दाढ़ी नहीं मंडवाऊंगा बदसूरत लगूंगा, कम सूरत लगूंगा। नहीं, तुझे खूबसूरती आका के चेहरे में नजर आती, तुझे अच्छाई आका की सुन्नतों में नजर आती। वजब शुक्र अलैना मा दअलिल्लाहि दाई। वो औरतें कह रही हैं, बच्चियां कह रही हैं, जब तक हमारे आका हमारे अंदर आए, जब तक हम जिंदा हैं, इनकी आमद का शुक्रिया अदा करना हम पे वाजिब है। कौल के साथ भी, फेल के साथ भी शुक्रिया अदा करना वाजिब है। फिर आगे क्या फरमाया, अय्युहल मबऊसु फीना, अय्युहल मबऊसु फीना जिता बिल अम्रिल मुदाई। आने वाले तू खाली आया नहीं है, तू ऐसी शख्सियत और ऐसी जात अपने अंदर लेके आया है कि तू जो मुंह खोलेगा तो तेरे मुंह से वो हुक्म निकलेगा जिसको पूरा करना वाजिब होगा। जीता बिल अम्रिल मुताई, जीता बिल अम्रिल मुताई, जीता बिल अम्रिल मुताई। आज कहते हैं हदीस तो दिखाओ, दाढ़ी कहाँ है, हदीस तो दिखाओ ये चीज सुन्नत है, हदीस तो दिखाओ ये चीज सुन्नत है। मैं कहता हूँ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो अच्छी चीज मंसूब होती, बच्चियों वाला ज़ौक़ ज़ाहिर करके, मदीने के अंसार का ज़ौक़ ज़ाहिर करके ये कह देते आका की सुन्नत है, बस ठीक है। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह एक दफा मजलिस में जिक्र किया, हुजूर को कद्दू बड़े पसंद थे,
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے ایک دفعہ دیکھا حضور کھانا کھا رہے تھے اور حضور کے کھانے میں گوشت کے ٹکڑے اور کدو پکا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈ ڈھونڈ کے کدو کے ٹکڑے کھا رہے تھے. ابو ہریرہ کہتے ہیں جب مجھے یہ اندازہ ہو گیا ہمارے آقا کو رسول کو کدو پسند ہے، فرماتے ہیں مدینے کے اندر میری ایک زمین تھی، اس زمین کے اندر اس کے بعد میں نے کدوؤں کے علاوہ کوئی فصل لگائی نہیں ہے، کدوؤں کے علاوہ کوئی فصل لگائی نہیں ہے. اور ابو ہریرہ نے ایک بات اور کہی، فرمایا جب سے میں نے دیکھا حضور کدو کے ٹکڑے چن کے کھا رہے ہیں، پسند ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا گھر میں کھانا پکانے کے لیے مجھ سے رائے نہیں گئی آج کیا پکائیں. لوگ پوچھتے ہیں نا، بیوی پوچھتی ہے آج کیا پکائیں، بہن پوچھتی ہے آج کیا پکائیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں جب بھی مجھے گھر والوں نے پوچھا آج کیا پکائیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کدو کے علاوہ کوئی بات زبان سے آئی ہو، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا میں نے کدو کے علاوہ کوئی بات کہی ہو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس زمین میں نے حضور کی سنت سمجھ کے جب میں نے کدو لگایا تو پھر حضرت ابو ہریرہ کی اس زمین سے جب کدو آیا کرتے تھے تو کہتے ہیں بڑا خنجر تھا ان کے پاس، اس خنجر پہ جو بوجھ لاتے تھے اس بوجھ میں ایک طرف ایک کدو آتا تھا، دوسری طرف بھی ایک کدو آتا تھا. ایک خنجر تو مشکل 2 کدو اٹھایا کرتا تھا. اللہ برکت دیا کرتا ہے. سنت پہ عمل کرنے کے ساتھ موضوع نکلے گا، اس لیے میں نے ایک ضروری بات آگے رس کرنی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. حضور بنو سالم کے محلے سے جمعہ پڑھا کے نکلے، اب آگے مدینے میں داخل ہوئے. ہر آدمی انصار کا دستہ جو وہاں پر بیٹھ کر کے آیا تھا یہاں تلواریں لے کے آدھے ادھر کھڑے ہیں آدھے ادھر کھڑے ہیں، بیچ میں پروٹوکول کے ساتھ ہمارے نبی جا رہے ہیں، حضور کی عزت کے ساتھ جا رہے ہیں. ادھر بھی تلواروں اور نیزوں والے، ادھر بھی تلواروں اور نیزوں والے. کیا شان ہوگی. میں کہتا ہوں مکے والوں نے مار کے نکالا، مدینے والوں نے صدروں سے زیادہ ان کو پروٹوکول عطا کر دیا، عزت عطا کر دی. جب مدینے میں میرے آقا جا رہے تھے، اب یہ کیا حضور علیہ السلام کی ایک مہار کو پکڑتا ہے، دوسرا پکڑتا ہے، تیسرا حضور کی اٹھنی کو پکڑتا ہے. حضور کی طبی چاہت یہ تھی، دلی چاہت یہ تھی میں اپنے دادا کے ماموں کے محلے میں رہوں، بنو نجار کے محلے میں. لیکن اگر کہتے ہیں سارے جان نثار ہیں، دل دکھے گا، دل دکھے گا. اب نبی کیا کریں؟ اگر کہتے ہیں میں فلاں جگہ رہتا ہوں سب کا دل دکھے گا. اللہ نے نبی کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے حکم دے دیا، آپ نے اس کی مہار کو پکڑنا نہیں ہے، چھوڑ دینا ہے. ہم جانے اور ہمارے کام جانے، ہم جانے اور ہمارے کام جانے. آپ کی چاہت کو پورا کریں گے، آپ نے مہار کو نہیں پکڑنا. حضور نے مہار ڈھیلی چھوڑ دی، مہار چھوٹی ہوئی. صحابی پکڑتے ہیں، حضور کہتے ہیں چھوڑ دو. دوسرا پکڑتے ہیں، حضور کہتے ہیں چھوڑ دو. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا دعوہا فإنہا مأمورۃ، میری اٹھنی کو چھوڑ دو، وہاں بیٹھے گی جہاں اللہ کا حکم ہوگا، وہاں بیٹھے گی جہاں اللہ کا حکم ہوگا. اب یہ اٹھنی گئی ایک جگہ پہ مربد ہے، میں نے پچھلے جو میں تعارف کرایا مربد ہے، کھجورے سکھانے کی جگہ، وہاں بیٹھی. حضور اترے نے، اٹھی پھر اٹھی، اٹھ کر تھوڑا سا آگے جا کے حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے بیٹھی. حضور نہیں اترے، پھر اٹھی، اٹھ کر واپس آئی، اس جگہ پہ بیٹھ گئی اور بیٹھ کر اپنا گلا اور اپنا سر نیچے کر دیا. میرے آقا وہاں سے اترے، صحابہ سارے ہی خوش ہیں کہ قسمت کا پورا ابو ایوب انصاری کے نام نکل آیا ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس ابو ایوب انصاری کا ہلکا سا ذکر صرف وفا کے لیے کرتا ہوں. ابو ایوب انصاری کہتے ہیں 2 منزلہ مکان تھا. میری چاہت یہ تھی کہ حضور اوپر جائیں تاکہ ہم اوپر رہ کر حضور کی توہین نہ ہو، حضور کی بے ادبی نہ ہو. ہم نیچے رہیں گے، حضور اوپر رہیں گے. میں نے کہا اللہ کے رسول آپ اوپر چلے جائیں، لیکن میرے آقا کو دیکھنا حضور کی کتنی چھوٹے سے پیروں پہ نظر گئی ہے جو آج اتنے مصروف آدمی کی جاتی نہیں ہے اس طرف نظر. میرے آقا کو صحابی کیسے حضور یہیں ٹھہرنا ہے، آپ اوپر ٹھہرے ہم نیچے ٹھہریں گے. لیکن حضور کی نظر ایک ایسے پہلو کی طرف چلے گی. فرمایا ابو ایوب میں اوپر رہوں گا، مجھے ملنے کے لیے لوگ آئیں گے، تمہاری بے پردی ہو جائے گی، تمہیں تنگی ہوگی، اس لیے میں نیچے ٹھہرتا ہوں، تم اوپر ٹھہرو. ابو ایوب انصاری نے حکم کو پورا کیا. اوپر سے سالن پکاتے ہیں، روٹی پکاتے ہیں، نیچے رسول اللہ کو دیتے ہیں اور حضور کھا کر جو بچ جاتا ہے چلا جاتا ہے. صحابی وہ ہوتا ہے جو پیغمبر کی انگلیوں کے نشانوں سے بھی پیار کرتا ہے. صحابی وہ ہوتا ہے جو پیغمبر کے نشانات قدم سے بھی محبت رکھتا ہے. صحابی کہتے ہیں حضور کا کھانا واپس آتا، میں اور ام ایوب ان کی بیوی کہتے ہیں ہم انتظار میں ہوتے حضور کا جو واپس آیا وہ کھانا. ہم دیکھتے کہاں انگلیوں کے نشان نظر آ رہے ہیں، رسول اللہ کی انگلیوں
انگلیوں کے نشان جہاں پر ہوتے ہم وہیں سے کھاتے، ہم وہیں سے کھاتے اور تبرک حاصل کرتے۔ یہاں پر ابو ایوب انصاری کہتے ہیں ایک دن ہم نے کھانے میں تھوم اور پیاز ڈال دیا خوشبو کے لیے، حضور کے پاس گیا، کھانا اسی طرح واپس آ گیا، میں دوڑا دوڑا آیا، اللہ کے رسول بے ادبی ہوگی، آج آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ فرمایا اس لیے نہیں کھایا، میں فرشتوں سے ہم کلام ہوتا ہوں، آج تمہارے کھانے میں تھوم اور پیاز تھا، لہسن تھا اور اس سے بدبو آتی ہے۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں اس کے بعد سے ہم نے کبھی سالن میں پیاز استعمال ہی نہیں کیا، ہم نے کبھی بھی استعمال ہی چھوڑ دیا۔ فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا اوپر پانی کا گھڑا تھا، پانی کا گھڑا ٹوٹا اور پانی نیچے آنے کا خطرہ، جو برتن بھی تھا وہ برتن جو ہے وہ ٹوٹا۔ پانی، ہمارے سردی کا موسم تھا، صرف ایک کمبل تھا، صرف ایک رضائی تھی، کپڑا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم نے سوچا لکڑی کا یہ چھت ہے، اس سے پانی نیچے ٹپکے گا، میں اور ایوب جلدی جلدی وہی کمبل ہم نے ڈالا اور پانی سارا اس میں جذب کر لیا، رات جاگتے ہوئے گزار دی۔ نبی علیہ السلام کو تکلیف نہیں ہونے دی، آقا کو تکلیف نہیں ہونے دی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر آقا جاتے ہیں، اور میں نے پچھلے جمعے ذکر کیا مسجد قباء کے بعد حضور نے کہا جگہ تلاش کرو، کہا 2 یتیم بچوں کی جگہ ہے، مفت دے۔ فرمایا مفت نہیں لوں گا، ٹھیک اس کو قیمت دو۔ اللہ کے رسول قیمت کون دے گا؟ قسمت کا پورا نکلتا ہے جس شخص کو۔ ابو بکر صدیق، حضور نے کلمے کا اعلان کیا تھا، 40,000 درہم ابو بکر کا بینک بیلنس تھا، جمع شدہ رقم تھی 40,000 درہم۔ ان 40,000 درہموں میں سے 35,000 ابو بکر صدیق ہجرت کے وقت تک مکے میں لگائے تھے اور 5,000 گھر میں رہ گئے تھے۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا میں تو جا رہا ہوں بیوی بچوں کے لیے چھوڑ جاؤں۔ ابو بکر صدیق نے وہ 5,000 کی جیب میں ڈال لیے، وہاں کام آئیں گے، وہاں کام آئیں گے۔ اب جذبہ ایسا ہو تو پھر اللہ کام میں بھی ایسے لگاتے ہیں کہ جو صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ ابو بکر نے جو 5,000 درہم بچ گیا تھا جیب میں ڈالے، یہاں آئے کہا یتیم بچوں سے جگہ خریدنی ہے۔ ابو بکر پیسے کون دے گا؟ فرمایا 40,000 میں سے 5,000 رہ گیا، وہ میں ادا کر دوں گا۔ ابو بکر صدیق نے مسجد کی وہ جگہ یتیموں سے ان پیسوں کے بدلے خرید کر میرے آقا نے مسجد کی تعمیر کی۔ یا مسجد کی تعمیر پہ مزید بات نہیں کرتے، مسجد کی تعمیر کے ساتھ میرے آقا نے ایک چبوترا بنایا، صفہ کا مدرسہ بنایا۔ صفہ کے مدرسے میں میرے آقا کے پاس طالب علم پڑھنے لگے۔ آج میرے آقا نے مشورہ کرنا شروع کیا، فرمایا مسجد بھی بن گئی ہے، اس مسجد کو آباد تو کرنا ہے نا، اس مسجد میں نماز پڑھنی ہے، نماز کے لیے اس محلے والے بھی دور دراز والے بھی آئیں گے، مشورہ دو لوگوں کو جمع کس طرح کریں۔ یکم ہجری ہے اور پہلی ہجری حضور کے ہجرت کا پہلا سال ہے، حضور علیہ السلام نے مسجد بنا دی۔ پتہ یہ چلا اسلامی امت کی مرکزی قیام گاہ مسجد ہوتی ہے، فیصلوں کی جگہ مسجد ہوتی ہے، جرگوں کی جگہ مسجد ہوتی ہے، نکاح کی جگہ مسجد ہوتی ہے، یونٹی کی جگہ مسجد ہوتی ہے۔ جب سے ہمارے حجرے آباد ہوئے، مسجدیں ویران ہوئی، ہمارے گھروں میں بھی اجاڑیاں آئی ہیں، ہمارے گھروں پہ بھی جنوں نے قبضہ کیا ہے، ہمارے گھروں میں بھی بے اتفاقیاں آئی ہیں۔ آج بھی اگر دکانوں کے تھڑوں کو غیر آباد کر کے مسجد کو آباد کر دے، آج بھی حجروں کو غیر آباد کر کے مسجد کو آباد کر دے، خدا کی قسم گھر بھی آباد ہوں گے، گلیاں بھی آباد ہوں گی، مکان بھی آباد ہوں گے۔ ہم نے مسجدوں کو غیر آباد کیا۔ ایک آدمی مولانا طارق جلیل سناتے ہیں، فرماتے ہیں فلسطین پہ چلے گئے، وہاں بارڈر پہ یہودی آتے تھے، ان یہودی ہم سے سوال کرتے تھے، بتاؤ تمہاری صبح کی نماز میں کتنے نمازی ہوتے ہیں، تمہاری عشاء کی نماز میں کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ ہم کسی کو بتاتے ہیں 1 صف ہوتی ہے، کسی کو کہتے ہیں آدھی صف ہوتی ہے، 1.5 صف ہوتی ہے۔ پھر ہم پوچھتے ہیں بتاؤ یہ سوال کیوں کرتے ہو کہ صبح اور عشاء میں نمازی کتنے ہوتے ہیں؟ یہودی کہتے ہیں ہماری کتابوں میں لکھا ہے جب مسلمانوں کی صبح اور عشاء کی مسجد کے نمازی اتنے ہو جائیں جتنے جمعے کے نمازی ہوتے ہیں تو پھر دنیا سے یہودیت کا نشان بھی مٹ جائے گا، دنیا سے یہودیت کا نشان بھی مٹ جائے گا۔ تو نے اور میں نے مسجد جو میرے آقا نے بنائی تھی اس مسجد کو ہم نے ویران کیا، ہم نے کلبوں کو آباد کیا، ہم نے ٹی وی کی سکرینوں کو آباد کیا، ہم نے چھڑوں کو آباد کیا، ہم نے گالی گلوچ کی دکانوں کو آباد کیا۔ اللہ مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بندہ جب تک لوٹتا نہیں ہے اللہ لوٹتے نہیں ہے، جب تک بندہ رجوع کرتا نہیں ہے اللہ رجوع کرتے نہیں ہے۔ آؤ میں اور آپ مسجدوں کی طرف رجوع کر لیں گے، اللہ ہماری طرف بھی رجوع کر لیں گے، اللہ ہماری توبہ بھی۔ میرے آقا